ڈیئرز ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات انسانوں پر کیسے اور کیوں قابض ہوتے ہیں؟ خاص کر عورتوں پر یہ زیادہ حملہ کیوں کرتے ہیں؟ عورتوں کے ساتھ جنات کیسے ہم بستری کرتے ہیں؟ انسان کو کیا محسوس ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ جنات اس سے ہم بستری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے ہیں۔ اس کرۂ ارض پر 2 ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول بھیجے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ 2 مخلوقات انسان اور جن ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے قبل وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزائر اور ویران جگہوں پر تقرر کیا تھا۔ اللہ پاک نے ایک دن فرشتوں کے سردار یعنی ابلیس کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نہایت برگزیدہ فرشتوں میں سے شمار ہوتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترو اور جنات کی زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں، انہیں ویران جزائر اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا جائے، جو ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو ایک نہایت قلیل وقت میں مختلف ویران جزائر، پہاڑی غاروں اور ویرانوں میں قید کر دیا، جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے۔ پھر اللہ کے حکم کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورت سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد جن مسجد حرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ اس مسجد کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد میں جنات کی ایک پوری جماعت نے حاضر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اسلام قبول کیا۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ یہ کیسے جنات انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے داخل ہونے کی وجہ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو بد اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں بھی برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور اچھائی یا برائی جیسے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے، چونکہ جن انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی ڈیلتے ہیں یا کسی درخت پر پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر آپ نہیں جانتے یہاں جنات کا بسیرا ہے اور آپ اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت یا ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے اور آپ کو اس کی ٹو میں ہوتے ہیں، تو تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ جنات جسم کے کس حصے سے داخل ہو کر انسان پر قبضہ جماتے ہیں، اس کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ تاہم قرین از قیاس یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، ناک، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جادوگروں کی کتب پڑھنا
ان کی ویب سائٹ دیکھنا یا شیطان کی عبادت کرنے والی کتب پڑھنا اور ویب سائٹ دیکھنا، جنسی فلموں، ویب سائٹس کا مشاہدہ کرنا، گانے سننے سے جن کو جسم میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایسی شادیاں جن میں اسلامی اصولوں کا دھیان نہ رکھا جاتا ہو، عورتوں بے پردہ ہوں، لڑکی اپنے اذکار پڑھے بغیر عورتوں کے سامنے ڈانس کرے۔ جنات جب مریض عورتوں پر حاضر ہوتے ہیں تو اس بات کا اقرار خود یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ مجھے خوبصورت لگی، اس لیے میں اس میں داخل ہو گیا۔ جن کو انسان سے عشق ہو جائے، جیسے آدمی کو عورت دیکھ کر فتنہ ہوتا یا عورت آدمی کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہوتی ہے، ایسے ہی جنات ہیں۔ اگر کسی جن میں کوئی عورت پسند آ جائے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے، یا جن عورت کو کوئی آدمی پسند آ جائے تو وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ یا اگر عورت برہنہ ہے، بسم اللہ پڑھ کر کپڑے نہیں اتارے یا برہنہ سو جائے یا بیت الخلاء میں بغیر دعا پڑھے جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اگر بیت الخلاء جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں تو جنات سے ان کی شرمگاہیں چھپی رہتی ہیں۔ شدید ڈر محسوس کرنا، جیسے کوئی کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو اور شدید خوف محسوس کرے، تب بھی جنات داخل ہو جاتے ہیں۔ شدید دکھ، ایسے ہی شدید پریشانی، شدید خوشی، جنابت کی حالت میں سونا، بیت الخلاء میں گانا گانا، ہر وقت بناؤ سنگار کرنا اور مسلسل شیشہ دیکھتے رہنے سے بھی جنات جسم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ایسی علامات ہیں کہ جو عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جن مردوں کی نسبت عورتوں پر زیادہ عاشق ہوتے ہیں۔ عورتیں ہر بات پر بار بار سوچتی ہیں۔ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ کمزور ہوتی ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو عورتیں پردہ کم کرتی ہیں، ہر وقت بن سنبھل کر رہنا پسند کرتی ہیں، جنات ایسی عورتوں پر بڑی آسانی کے ساتھ وار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے جنات انسان پر اس وجہ سے قابض ہو جاتے ہیں کہ انسان نمازوں کی پابندی سے دور ہو جاتا ہے۔ گانے بجانے سننے، زیادہ تر سر سے ننگے رہنے سے بھی جنات عورتوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ جو عورت اپنے سر کے بال کھلے چھوڑ کر گھر کی چھتوں اور باہر کھلے میدان کی طرف سیر کرنے کے لیے جاتی ہیں، ان پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ وہ جنات عورتوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ وہ عورتیں جن پر جنات حاوی ہو جاتے ہیں، ان کو ہر وقت ایسے لگتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، ان کو کچھ ہو رہا ہے، وہ بے چین سی رہتی ہیں۔ اگر آپ ہر وقت بے چینی محسوس کریں تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جنات یا جادو کا سایہ ہے۔ ہم آپ کو 5 ایسی عورتیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ عورتیں جو اپنے بالوں کو زیادہ دیر تک کھلا چھوڑتی ہیں۔ نمبر 2، بے پردہ عورتیں۔ نمبر 3، گانے سننے والی عورتیں۔ نمبر 4، وہ عورتیں جو خوشبو بہت ہی زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورتیں، یہ 5 قسم کی عورتیں ہیں جس پر بہت ہی جلد جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جن پر جادو کا جنات کا اثر ہوتا ہے تو ان کے کندھوں پر درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد کندھے کے زیادہ تر دائیں حصے کی طرف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے یہ درد بائیں کندھے سے لے کر آدھی گردن تک ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ اپنی کوئی رپورٹس کرواتے ہیں تو ان کی رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آتا۔ جب یہ لوگ سوئے ہوتے ہیں تو ان کو طرح طرح کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یا پھر آپ خواب میں گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، یا پھر خواب میں آپ کسی سنسان جگہ پر ہیں، یا پھر آپ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جاگتے ہوئے اچانک جسم پر بوجھ محسوس ہوتا ہو، آپ اچانک سے ڈر محسوس کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے کپڑے اپنے گھر میں الماری میں صحیح سلامت رکھے ہیں، ان کو کٹ پڑ جانا یا پھر کپڑوں کا غائب ہو جانا۔ اس کے بعد آپ کے جسم پر گھٹن محسوس ہوتی ہے، عورتوں کے گھر اولاد کا پیدا نہ ہونا، عورتوں کا حمل گر جانا، ان جیسے بے شمار علامات ان پر ظاہر ہوتی ہیں جن پر جنات کے اثرات ہوں۔ اگر بچہ پیدا ہو بھی جائے تو اس کا مر جانا۔ اس کے بعد عورتوں کے جسم میں ہمیشہ درد رہنا۔ جن پر جنات کے اثرات ہوتے ہیں ان کا نماز اور قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔
آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں پر میاں اور بیوی میں لڑائی جھگڑا رہنا، گھر میں سکون محسوس نہ کرنا، جس میں سوئیاں چبھتے رہنا، اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے یا پھر جادو ہوا ہے، تو آپ کو جادو کا علاج کروانا چاہیے۔ جادو کا علاج کسی جعلی بابے سے نہ کرائیں، آپ کو ایسے انسان اور عالم کے پاس جا کر علاج کروانا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا علاج کرے، جو کامل قرآن اور حدیث سے آپ کا علاج کرے، وہ آپ کو وظیفہ بتائے جس کی وجہ سے آپ پر عمل کر کے بہت ہی جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کو کوئی علامات ظاہر ہوں تو آپ جلد سے جلد اپنا علاج کروانا شروع کر دیں۔ اگر آپ اپنا علاج جلد کروائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ علاج کرواتے ہوئے جعلی پیروں اور فراڈیوں سے آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ چاروں قول شریف اور درود پاک کا ہر وقت ورد کرتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کلام سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جادو اور جنات سے دور رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔